السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک کہانی کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے ملک لہو قرنان، ایک بادشاہ جس کے دو سینگ ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے اندر آپ کو مختلف تعبیرات اور الفاظ کا ذخیرہ ملے گا، تو تعبیرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور الفاظ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ اس حکایت کو اور اس کہانی کو پڑھیے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قدیم الزمان کان ہناک ملک، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ ہناک کا معنی ہوتا ہے وہاں، اور کا کو نکال دے تو ہونا کا معنی یہاں، لیکن آپ یہاں پر صرف یہ ترجمہ کریں گے کہ پرانے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا۔ ولا ملک الا اللہ، اور کوئی بادشاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی حقیقی بادشاہ تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہا کہ حقیقی بادشاہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں۔ کان یحکم فی البلاد بالعدل والاحسان، وہ شہروں پر انصاف اور حسن سلوک کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ فَأَحَبَّتْهُ الرَّعِيَّةُ وَالْأَهْلُ وَالْخِلَّانُ، اور پس رعیت یعنی پبلک، سبجیکٹ جس کو انگلش کے اندر سبجیکٹ بولتے ہیں، رعیت یعنی کسی حاکم کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارا انڈیا ہے تو انڈیا کے جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ انڈیا کی رعیت کہی جائے گی۔ انگلش کے اندر اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں، SUBJECT، سبجیکٹ۔ فَأَحَبَّتْهُ الرَّعِيَّةُ وَالْأَهْلُ وَالْخِلَّانُ، پس رعیت نے، رعایا نے اس سے محبت کی، وَالْأَهْلُ وَالْخِلَّانُ، اور باشندوں نے، اہل کا معنی یا باشندے، مطلب اہل کا معنی والا بھی ہوتا ہے، گھر کے لوگ ہو، اس گھر کے لوگوں کو بھی اہل کہیں گے، تو یہاں پر مراد باشندے، اور باشندوں نے اور دوستوں نے۔ خلیل کی جمع ہے خلان، خلان بھی پڑھتے ہیں، خلیل کی جمع خلان بھی آتی ہے پیش کے ساتھ بھی، اور ایک جمع اس کی اخلا بھی آتی ہے۔ خلیل کا معنی دلی دوست، گہرا دوست، خیر خواہ، مطلب کہ اس بادشاہ سے ہر ایک نے محبت کی تھی۔ وَهَبَ اللَّهُ لِهَذَا الْمَلِكِ مِنَ الْإِنَاثِ ابْنَتَيْنِ كَمَا وَهَبَ لَهُ مِنَ الذُّكُورِ وَلَدًا وَحِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو لڑکیوں میں سے، اناث کا معنی مؤنث، نارینہ یعنی مؤنث میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو نارینہ اولاد میں سے دو لڑکیاں دی، جیسا کہ اس نے نرینہ اولاد میں سے ایک اکلوٹا لڑکا دیا۔ اناث کا معنی مؤنث سے تعلق رکھنے والے، اور ذکور یعنی مذکر سے تعلق رکھنے والے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ یہب، پھر آگے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا، تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف لڑکیاں ہی دیتا ہے، کچھ لوگوں کو لڑکے ہی صرف دیتا ہے، کچھ لوگوں کو دونوں دیتا ہے،
اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہی ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ عقیما کا معنی بانج۔ وہب اللہ لہذا الملک من الاناث ابنتین کما وہب لہ من الذکور ولدا وحیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو نارینہ اولاد میں سے 2 لڑکیاں دی جیسا کہ نرینہ اولاد میں سے ایک اکلوٹا لڑکا دیا۔ ولیکن کان شکل الولد عجیبا، اور لیکن لڑکے کی شکل و صورت عجیب تھی، عجیب و غریب تھی۔ فقد نما فی رأسہ قرنان، اس کے سر کے اندر 2 سینگ بڑھ گئے۔ نما ینمو نمون کا معنی بڑھ جانا، تو 2 سینگ اس کے سر میں بھر گئے، یعنی 2 سینگ نکل آئے اس کے سر کے اندر۔ حزن الملک لذالک مرتین، بادشاہ اس کی وجہ سے 2 مرتبہ غمزدہ ہوا۔ حزن مرتن لأنہ لم ینجب غیر ھذا الولد ذی القرنین، ایک مرتبہ تو وہ غمگین ہوا اس لیے کہ ان 2 سینگوں والے لڑکے کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انجب ینجب انجابن، اس کا معنی ہوتا ہے والدین کا شریف و نیک اولاد والا ہونا۔ انجب فلانن والدہ ہو و انجب بھی والدہ ہو، یعنی والدین کا شریف و نیک اولاد والا ہونا۔ مطلب یہ کہ بادشاہ کو ایک غم تو اس پر ہوا کہ اس کی اس 2 سینگ والے لڑکے کے سوا اور کوئی اولاد اس کی نہیں تھی۔ والمرۃ الثانیۃ لأن الحکم والسلطان قد یذهبان عن نصرتی بسبب هذین القرنین العجیبین ان علم احد بشأن ولدہ، اور دوسری مرتبہ اس لیے کہ حکومت اور بادشاہت چلی جائے گی اس کے خاندان سے ان عجیب و غریب 2 سینگوں والے کی وجہ سے، اگر کسی نے اس کے لڑکے کی اس حالت کو جان لیا۔ شانن کا معنی یہ حالت کیفیت، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ 2 سینگ والا بادشاہ ہے تو اس کی حکومت چلی جائے گی۔ فعزم الملک فی نفسہ اللہ یرا رأس ابنہ احد، پس بادشاہ نے ارادہ کیا، عزم مصمم کیا کہ اس کے بیٹے کے سر کو کوئی نہ دیکھے۔ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کے بیٹے کے سر کو کوئی نہ دیکھے۔ وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ سِرًّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ وَزَوْجَتُهُ، اور یہ کہ وہ راز رہے، اور یہ کہ وہ راز ہوئے یعنی راز میں رہے، لا يعلمه الا هو وزوجته، اس کو کوئی نہ جانے سوائے وہ اس کے اور اس کی بیوی کے، یعنی اس کی بیوی اور وہ ان دونوں کو صرف ان کی حد تک یہ راز رہے، کسی دوسرے کی طرف وہ مطلب تجاوز نہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ومد الملک یربی ولدہ علی القیم والاخلاق النبیلۃ، اور بادشاہ اس کے لڑکے کی تربیت کرنے لگا شریف اور اچھے اخلاق پر۔ نبل یمبل نبلن و نبالتن، باب کرم سے شاندار ہونا، بڑا ہونا، بلند مرتبہ ہونا، شریف و معزز ہونا، اسی سے نبیل کا معنی شریف، الاخلاق نبیلہ اس کا معنی شریف آنا اخلاق، اور قیم یہ قیمت کی جمع ہے، وزن، قدر و قیمت، لاگت وغیرہ۔ القیم الاخلاقیت اخلاقی قدر ہے۔ اور مدہ یمدی کا ویسے معنی ہوتا ہے مدین کا معنی گزرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو جاری رکھنا، اس پر قائم رہنا، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا۔ اور یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا بادشاہ جاری رہا اس کے لڑکے کی تربیت کرتے ہوئے، یعنی مطلب اس کی تربیت کو برابر جاری رکھنے لگا، تربیت کرتا رہا
جیسے کہا جاتا ہے مدا یقولو یا مدا قائلن، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ فَأَتَى لَهُ بِالْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، پس اس نے اس کے لیے دانش مندوں کو اور علماء کو بلایا۔ فَأَصْبَحَ نَابِحًا عَلِيمًا حَكِيمًا، پس وہ ہو گیا سمجھدار۔ نابح کا معنی شریف و معزز مشہور۔ ویسے نبیہ ینبح، نبہن باب سمیع سے کسی کام کو خوب سمجھنا جاننا، اسی سے نبیہن اور نابہن سمجھدار۔ اور باب کرم میں لے جائیں گے نبوہ ینبح نباہتن، تو معزز و شریف ہونا، نیک نام ہونا۔ خیر تو یہاں نابہن کا معنی سمجھدار، پس وہ سمجھدار ہو گیا، جاننے والا ہو گیا، حکمت والا ہو گیا، دانش مند عقل مند ہو گیا۔ وَتَدَرَّبَ عَلَى فُنُونِ الْقِتَالِ بِمَعْرِفَةِ أَمْهَرِ الْمُحَارِبِينَ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْقُوَّةِ وَالتَّفَوُّقِ، اور اس نے ٹریننگ لی، یعنی تربیت یافتہ ہو گیا، علی فنون القتال، قتل و قتال کے فنون پر، یعنی قتل و قتال کی جو فنون ہیں، قتل و قتال کس طرح کرنا چاہیے، یہ پوری مطلب اس نے مہارت حاصل کر لی۔ تدربہ، یہ تدرب تدربن کا معنی عادی ہونا، تربیت یافتہ ہونا، ٹریننگ حاصل کرنا۔ تو اس نے ٹریننگ لے لی، آپ یوں کہہ لیجیے اس نے ٹریننگ حاصل کر لی قتال کے فنون کی، یعنی کس طرح قتال کرنا چاہیے، کس طرح لڑنا چاہیے، یہ پوری ٹریننگ اس نے لے لی۔ بمعرفت امہر المحاربین، ماہرین جنگجوؤں کی معرفت سے۔ اب کون ماہر جنگجو؟ المشہود لہم بالقوت والتفوق، جن کی گواہی دی گئی طاقت اور برتری کی، یعنی ایسے ماہرین کہ جن کی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ طاقتور ہیں، برتر ہیں، ایسے ماہرین کی معرفت سے اس نے قتل و قتال کے فنون کی ٹریننگ حاصل کر لی۔ فشب ابن الملک کما احب له ابوہ من الشجاعت والاقدام والنبل، بادشاہ کا لڑکا جوان ہوا جیسا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے پسند کیا، یعنی بہادری، اقدام اور شرافت، یعنی بہادری کے ساتھ۔ اور نبلن کا معنی شرافت، ویسے نبلن کا معنی ایک تیر اندازی بھی ہوتا ہے، نبل امبل نبلن کا معنی شاندار ہونا بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی تیر اندازی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی معنی ہوگا تیر اندازی میں۔ اور اقدام، اقدام یعنی کسی بھیانک خطرے والی جگہوں میں گھس پڑنا، اور وہ بہادری جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ومرت الایام، اور دن گزرتے گئے، ولم یعلم بقرنی ابن الملک احد، اور بادشاہ کے بیٹے کے دو سینگوں کو کسی نے نہیں جانا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بادشاہ کے اس بیٹے کے دو سینگ ہیں۔ اذ کان ابوہ والذی یمشط شعرہ ویحلق لہ حتی کبر وصار شابا فتیا، اس لیے کہ اس کا باپ وہی اس کے بالوں کی کنگھی کرتا تھا اور اس کا شیو بناتا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا اور نوجوان بن گیا۔ فتیون کا معنی جوان، انسان ہو یا جانور، فتیون جوان، اس کی جمع آتی ہے فتاون اور افتاون۔ اور یہ کیا فتن، فتن کا معنی بھی جوان، اس کی جمع آتی ہے فتیتن۔ اور شابن کا معنی بھی جوان، اس کی جمع آتی ہے شبان۔ وجاء یوم مرض فیہ الملک مرضا شدیدا وشعر انہ مشرف علی نہایتہ، اور ایک دن ایسا آیا کہ جس میں بادشاہ سخت بیمار ہو گیا اور اس نے محسوس کر لیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ نہایت سے مراد یہاں پر انتہا، موت، اور اس نے محسوس کر لیا کہ وہ اس کی انتہا کے قریب ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے۔ اشرف یشرف اشرافن کا معنی قریب ہونا،
اعلیٰ کے صلے کے ساتھ. فاجلس ولدہ الی جوارہ لیوصیہ قائلا، پس اس نے اس کے بیٹے کو بٹھایا اس کی پہلو میں تاکہ اس کو وصیت کرے. قائلا کہتے ہوئے، یعنی یہ کہتے ہوئے بٹھایا، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انی مطمئن لما ربیتک علیہ، بلا شبہ میں مطمئن ہوں، مجھے اطمینان ہے اس تربیت پر جو میں نے تیری کی ہے، جس پر میں نے تجھے تربیت کی ہے میں اس پر مطمئن ہوں. وَإِلَىٰ حُسْنِ تَصَرُّفِكَ وَذَكَائِكَ، اور تیرے اچھے تصور اور تیری ہوشیاری پر مجھے اطمینان ہے. تصرف کا معنی کوئی بھی کام کرنا، کسی بھی کام کو انجام دینا. لَكِنِّي أُحَذِّرُكَ مِن شَيْءٍ وَاحِدٍ، لیکن میں تجھے ایک چیز سے ڈراتا ہوں، هُوَ أَن يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ مَلِكَهُمْ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لَهُ قَرْنَانِ، وہ یہ کہ لوگ جان لے، یعنی جس چیز سے میں ڈراتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ جان لے کہ ان کا بادشاہ وہ ہیں، ان کا وہ بادشاہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرتا، حکومت کرتا ہے، اس کے دو سنگ ہیں. یومہا سوف تذہب ہیبتک ومکانتک، اس دن یعنی جس دن تم لوگوں نے جان لیا، اس دن ان قریب تیرا رعب، تیرا دبدبہ اور تیرا مرتبہ چلا جائے گا. وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ، اور معاملہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی حکومت تیرے ہاتھ سے چلی جائے گی. وَتَخْرُجُ الرَّعِيَّةُ عَن طَاعَتِكَ، اور رعایا تیری اطاعت سے نکل جائے گی، یعنی تیری اطاعت نہیں کرے گی. وَسَاعَتَهَا يَضِيعُ مُلْكُكَ، اور اس وقت تیرا ملک ضائع ہو جائے گا. یا ساعتن کا معنی گھڑی نہیں کریں گے، ساعتہ کا معنی اس وقت. وَيَخِيبُ عَمَلُكَ، اور تیری امید پر پانی پھر جائے گا، تیری امید ناکام ہو جائے گی. خواب یخیب خیبتاً، باب درب سے محروم رہنا، ناکام و نامراد ہونا، فیل ہونا، نقصان اٹھانا، گھاٹے میں رہنا. اور خواب عملہ کا معنی امید پر پانی پھر جانا. خواب سعیہ کا معنی کوشش رائگاں ہونا، بیکار ہونا. تو یہاں پر یہی معنی ہے، خواب عملہ کا معنی امید پر پانی پھر جانا، ناکام ہونا، اور تیری امید ناکام ہو جائے گی. فَاصْنَعْ هَذَا الْأَمْرَ مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ، لہذا تو اس کام کو کر، یعنی جو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر. فَاصْنَعْ هَذَا الْأَمْرَ، پس اس معاملے کو، اس کام کو تو کر. مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ، جتنا ہی ثمن چکانا پڑے، یعنی کچھ بھی ہو جائے. مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ، جتنی قیمت چکانی پڑے، یعنی کوئی بھی کام ہو، کرنا ہو، اس کے لیے کہ کہنا ہو کہ بھائی اس کی وجہ سے جو بھی کرنا پڑے کر، لیکن یہ کام کرو. تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ بولتے ہیں مہما کان الثمن، یعنی جتنی ہی قیمت چکانی پڑے، یعنی جو کچھ بھی کرنا پڑے کر، لیکن اس رات کو تو راز میں رکھنا. یہ تھا اس کہانی کے ترجمے کا پارٹ نمبر 1. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مابقی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. الی اللقاء.